پہنچے گا، جس تک میں اب بھی نہیں پہنچا اب پہنچوں گا۔ اچھا آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بار الہ دکھا تو صحیح مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، موت کو حیات میں کیسے بدلتا ہے، کیسے ہو کہ موت زندگی میں بدل جائے، مردہ زندہ کیسے کرتا ہے، بار الہ مجھے دکھا رب ارنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر نہ دیکھیں، ارنی مجھے دکھا، ادھر جو چیز ہے سننے والی ہے، ادھر شبیہ ہے، شبیہ کا تعلق سننے سے نہیں ہے دیکھنے سے ہے، تو دیکھو ادھر کہ جہاں دیکھنے کا حق ہے۔ تو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، رب ارنی کیف، جو معرفت کے نشے میں ہیں وہ جملے کو لے کے فلک چہاروں پہ جائیں گے، چوتھے آسمان پر، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بار الہ مجھے دکھا تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، موت کو حیات میں کیسے بدلتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ نفس مطمئنہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو حقیقت موت بھی معلوم ہو، حقیقت زندگی بھی معلوم ہو، جب حقیقت حیات بھی معلوم ہو جائے، حقیقت مرگ بھی معلوم ہو جائے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، حقیقت حیات اور حقیقت موت معلوم ہی نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا ہو کہ جو موت و حیات پہ ایسی قدرت رکھتا ہو کہ اگر اس کے سامنے شرارت اور امتحان کے طور پہ تابوت میں کوئی زندہ لایا جائے اور وہ آواز دے الصلاۃ المیت تو حیات موت میں بدل جائے، اور اگر مردہ لایا جائے وہ پاؤں کی چھوکر سے کہے قم باذنی، میری اذن سے اٹھ جا، موت حیات میں بدل جائے، تو موت و حیات کی اس قدرت کو نفس مطمئنہ حیات و موت کو جانتا ہی نہ ہو، جو حقیقت و موت و حیات پہ اتنی قدرت رکھتا ہو کہ جب چاہے موت کو حیات میں بدل دے، جب چاہے حیات کو موت میں بدل دے، اور پھر دنیا ہم علی والوں کو دعا دے، عزیزان گرامی ہم علی والوں کو دعا دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو حیات میں بھی بدلتے دیکھا، حیات کو موت میں بھی بدلتے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنے والا آیا بھی اللہ کے گھر میں، دنیائے عیسائیت کا آنے والا خدا کے گھر میں نہیں آیا، خدا کے گھر سے مریم کو باہر نکال دیا گیا، اس کے باوجود دنیائے عیسائیت نے اسے خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا۔ ہم علی والوں کو دعا دو کہ ہمارا آنے والا آیا بھی اللہ کے گھر میں، آنکھیں بھی عین اللہ ہے، کان بھی عزم اللہ ہے، چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، زبان بھی لسان اللہ ہے، ہاتھ بھی ید اللہ ہے، پہلو بھی جم اللہ ہے، خود بھی ولی اللہ ہے، پھر بھی ہم نے کہا کہ اللہ نہیں ہے۔ ہم علی والے ہونے پر نصیری ہونے کا بہتان، ہم علی والوں پر نصیری کہنے کی کوششیں، اور ہم سے زیادہ توحید والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ توحید والا کون ہے کہ ہم نے دیکھا آیا بھی اللہ کے گھر میں، آنکھیں بھی عین اللہ، کان بھی عزم اللہ، چہرہ بھی وجہ اللہ، زبان بھی لسان اللہ، ہاتھ بھی ید
ید اللہ پہلو بھی جنب اللہ. پھر بھی ہم نے کہا بندہ ہے اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. اب یہ اللہ جانے کیسا بندہ ہے, لیکن ہم نے اسے اللہ نہیں کہا, ہم نے اسے اللہ نہیں کہا, نہ اس نے کہا نہ ہم نے کہا, نہ اس نے کہا نہ ہم نے کہا, نہ اس نے کہا نہ ہم نے کہا. اور اس نے تو مغرب سے سورج کو پلٹا کے بھی فوراً اس لیے سجدہ کیا کہ سورج کو پلٹاتے دیکھ کے مجھے خدا نہ سمجھنا, خدا وہ ہے جسے یہ علی سجدہ کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون ہے وہ. ابراہیم بھی نفس مطمئنہ نہیں ہے, فخر ابراہیم ہے مصطفیٰ, وہ ہے نفس مطمئنہ. فخر ابراہیم مصطفیٰ وہ ہے نفس مطمئنہ. اور بس میرا جملہ ضائع تو کوئی بھی نہیں گیا, یہ بھی رہے گا نہیں جائے گا. تو جو تمہارے اور میرے نظریے کا نہ بھی ہو, میں یہاں سے جامعہ ازہر جاتا رہتا ہوں مصر مسلسل لیکچرز کے لیے, تو یہاں کے مدرسوں لے کے مصر کے جامعہ ازہر تک میں ثابت کر چکا اور بارے دیگر کہہ رہا ہوں کہ فخر ابراہیم ہے نفس مطمئنہ. تو یہاں تو تم بھی مانو گے کہ جو تمہارے نظریے کے نہیں ہیں کہ مصطفیٰ ہے نفس مطمئنہ. اچھا, جب مصطفیٰ ہے نفس مطمئنہ تو اب مجھ سے نہ پوچھنا, مباہلے کی آیت سے پوچھنا کہ اگر مباہلے کے میدان میں کوئی نفس مصطفیٰ بن کے جا رہا ہو, اس لیے کہ آیت نے آواز دی ہے, بھئی کہاں بیٹھے ہو, کس منزل پر ہو, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. وہ نفس مصطفیٰ بن کے جا رہا ہے. تو تم نے یہ تو مان لیا نا دلیل سے کہ نفس محمد ہے نفس مطمئنہ. مباہلے نے بتایا کہ علی ہے نفس مصطفیٰ. تو اب جو علی ہے نفس مصطفیٰ اور مصطفیٰ ہے نفس مطمئنہ, دلیل سے ثابت کہ علی نفس مطمئنہ. تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھا, علی کے بعد حسن ہے نفس مطمئنہ, حسن کے بعد حسین ہے نفس مطمئنہ. اور جا کے معصومین کی روایت دیکھو, قرآن مجید کی سورہ فجر کا ایک نام ہے سورۃ الحسین, سورہ فجر بھی نام ہے, سلامت رہیے گا. سورہ حسین بھی نام ہے, اس لیے کہ حسین نام ہے نفس مطمئنہ کا. اور یہ حسن و حسین وہ ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں, میں قیامت سے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر تم نے بیٹھ کے اس کی ذات دی تو میری قسمت, اور اگر کھڑے ہو کے نعرہ تم نے وادی نجد تک پہنچایا تو تمہارا مقدر. میں نے تو اپنا لہو اپنا خون جگر اس میں لگا دیا ہے. جاؤ کتابوں میں نہیں ملے گا, جاؤ مدرسوں میں نہیں ملے گا, جاؤ دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا. جو دروازہ شرع کا یہ فقیر, یہ منگتا, یہ گدا کر بتا رہا ہے کہ جو نفس مصطفیٰ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. مباہلے کی آیت گواہ ہے, مباہلے کا میدان گواہ ہے. مباہلے کے میدان میں حسن و حسین اسی نفس مطمئنہ کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں. اور جو مباہلے کا میدان ہے وہ ہے 24 ذی الحجہ 9 ہجری, اور مباہلے کی تاریخ 24 ذی الحجہ 56 ہجری. آغوش حسین میں وہ دولت آئی ہے کہ جسے سکینہ کہتے ہیں. خون جگہ لگایا, خدا کہا ہے خون جگہ. دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے پوری توانائی کے ساتھ خون جگہ لگایا. خدا کہا ہے, خدا کہا خوشی. میں نے لاکھوں کتابیں عربی فارسی انگریزی لاطینی پڑھ کے ایک طرف کر دی. 30,000 سے
سے زائد کتب پہ، نایاب کتب پہ، میرا ذاتی کتب خانہ ایک ایک لفظ کا گواہ ہو، جا جا کے کتابوں میں نہیں ملے گا۔ یہ علم اس وقت ملتا ہے جب علم کے شہر کے دروازے پر، اس کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی جھکا کے مانگتے ہو، پنتے ہو، تب کشکول ذہن میں کوئی علم کا سکہ خیرات ہوتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جواب بھی نہیں سمجھا اس کے لیے میں دعا دے رہا ہوں، اور اگلا جملہ اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خوشی، اطمینان، سکون، خوشی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عارضی، اطمینان کی حیثیت ہے اطمینان مستقل، اسی لیے نفس مطمئنہ ہے مستقل، نفس مطمئنہ جسے ہر حالت میں اطمینان ہو۔ اگلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اس اطمینان والے کو کسی اور اطمینان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حسین جیسے اطمینان والے نفس کو اللہ نے چاہا کہ سکون عطا کرے، سکون، ابھی مسائل کی منزل پر نہیں، دو جملے، دو چار جملے کہتے ہیں، اس لیے کہ پھر جو میں نے یہاں روک دیا تو میں جس منزل معرفت میں ہوں پھر یہ کہیں رہ جائے گا، پھر میں کہیں نہیں ہوں، اس لیے چاہے تھک گئے ہو، لیکن سیدانے کی سید سمجھ کے، بڑا سمجھ کے، عالم سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، اپنا سمجھ کے، شہر کا سمجھ کے، جو سمجھو، درخواست سمجھو، حکم سمجھو، التجا سمجھو، محبت سمجھو، لیکن مجھے چند جملے کہنے دو، اس لیے کہ اگر یہ میں نے نہ کہا تو یہی رہ جائے۔ اطمینان ہے مستقل، اطمینان والے کو کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن اگر اطمینان کو بھی کوئی سکون چاہیے، اس لیے یاد رکھنا، جب قرآن مجید کی آیت نے کہا هو الذی، وہ پروردگار وہ ہے کہ انزل السکینہ، کہ جس نے سکینہ کو نازل کیا فی قلوب المؤمنین، ایک لمحے کے لیے رونے والوں عزادارو، میرا دل تم سے زیادہ دکھا ہوا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے فضیلت کی منزل کو سن لیتا کہ جہاں پر اطمینان والے کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر اطمینان والے کو بھی کوئی سکون چاہیے تو اسی سورہ فتح کی آیت 26ویں آیت، یہ ہے چوتھی آیت جو میں نے عنوان بیان کرا دی، اور 26ویں آیت میں اللہ نے ارشاد کیا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ اس نے انزل السکینۃ، جس نے اپنے سکینے کو نازل کیا اللہ رسول ہی، اپنے رسول، یعنی سکینہ وہ ہے یا جو رسول پہ نازل کی گئی، رسول پر نازل کیا گیا ہے سکینہ، مومنین کے دلوں میں نازل کیا گیا ہے، فرق سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تو شاید توجہ ادھر نہ جا سکے، لیکن نیاز حسین ذرا سی توجہ، کیونکہ یہاں رہ گیا تو میں جو ایک جگہ کہتا ہوں میں پھر کہیں نہیں کہتا۔ نازل ہو جو قلب مومنین میں جو نازل ہو وہ ہے سکینہ، اور جو رسول پر نازل ہو وہ ہے سکینہ۔ جاؤ دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے 6 آیتوں میں لفظ سکینہ استعمال کیا ہے۔ سکینہ اور سکینہ کا فرق بھی بتا دوں، کچھ لوگ سکینہ کہہ دیتے ہیں، کچھ سکینہ۔ سکینہ یہ اس میں مکبر ہے، سکینہ عربی میں اس میں تصغیر ہے، یعنی جیسے حسن بڑا نام، حسین اس کا اس میں تصغیر ہے، سکینہ تصغیر ہے، یہ یعنی تصغیر یعنی اس کا چھوٹا نام اور بڑا سکینہ۔ جہاں پورا قرآن جا کے دیکھنا 6 کی 6 آیتوں میں اللہ نے جہاں لفظ سکینہ استعمال کیا ہے وہاں نازل ہونا استعمال کیا۔ اب اگر میرا جملہ سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کو فضیلت معصومین سمجھ میں آ جائے۔
ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نہ وہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں نہ ہماری طرح دنیا سے جاتے ہیں۔ تو جاؤ جا کے دیکھ لو کہ اللہ نے جہاں لفظ سکینہ استعمال کیا، کہا ہم نے نازل کیا ہے، اور اطمینان والے نفس کے لیے نازل کیا ہے۔ تو جس گود میں سکینہ نازل کر رہا ہے، تو جب سکینہ کا نزول ہو رہا ہے تو نفس مطمئنہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، نفس مطمئنہ بھی نازل ہوئے۔ آخری جملے کی اجازت دو گے؟ تھوڑا اوکھا ہے، تھوڑا مشکل ہے، معاف کر دو گے اگر مشکل ہے؟ خفا تو نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ جو لفظ سکینہ عربی میں آیا ہے نا، یہی لفظ سکینہ عبرانی زبان میں بھی موجود ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان یہاں پہ جو بیٹھے ہوں گے، ممکن ہے کوئی یہاں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا اس وقت کہ جب کیرن آرمسٹرانگ یہاں پہ آئی تھی پاکستان میں۔ کیرن آرمسٹرانگ میں مجھ سے پہلے کوئی واقف نہیں تھا، اور کیرن آرمسٹرانگ نے جب پہلی کتاب لکھی تھی دا ہسٹری آف گاڈ، خدا کی تاریخ، تو میں نے اس کتاب کا تذکرہ علامہ طالب جوہری صاحب سے کیا۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے ظاہر ہے وہ انگریزی زبان سے اس انداز سے آگاہ نہیں ہے، میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھا، میں نے تفصیل بتائی، کہا یہ کتاب پڑھنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ اس کا بھی اردو ترجمہ دستیاب نہیں ہے۔ کئی برسوں کے بعد جب اس کا اردو ترجمہ ہوا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ترجمے میں نہیں بیان کی گئی ہیں جو کہ پاکستان کے معاشرے میں نہیں بیان ہو سکتی تھی، تو یہ اس میں تحریر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ ان کی لائبریری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے ایک صاحبزادے نے، صاحبزادے کا نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے اس کے سرورق کا جو اگلا صفحہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بابا نے یہ کتاب علامہ ڈاکٹر شبیر الحسن رضوی صاحب کے کہنے پر مجھے پڑھنے کے لیے دی کہ جو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کو کیرن آرمسٹرانگ کا تعارف ہو جائے۔ یہاں پہ وہ اسلامی یونیورسٹی میں بھی لیکچر دے چکی ہیں، اور جا کے آپ ڈاکٹر ساجد الرحمان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو کیرن آرمسٹرانگ ہیں، انہوں نے 1992 میں ایک کتاب لکھی، محمد دا بایوگرافی آف اے پروفٹ۔ یہ اپریل 1992 میں یہ کتاب چھپی، جب میں یہاں اس ملک میں موجود نہیں تھا، وہیں پہ میں نے اس کتاب کو دیکھا۔ اب اگر جملہ میں پہنچا سکا، میں نے کہا تھا کہ مشکل ہے، اللہ کرے میں پہنچا سکا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 224 پر کیرن آرمسٹرانگ نے ایک عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا کہ سکینہ that is a word of Quran which is related to Hebrew word Shekinah, and in Hebrew it means the presence of God in the world. اگر اسلام آباد میں بھی میں یہ بات نہ سمجھا سکوں تو کہاں سمجھاؤں گا؟ دنیا میں اسلام آباد سے جا کے یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک شہر اسلام آباد ہے اور ایک ذکر ہے جس سے اسلام آباد ہے۔ تو اگر یہاں ایک لفظ کا دامن، تو اس نے کہا کہ یہ عبرانی کے لفظ شکینہ سے آیا ہے۔ شکینہ میں اس کے معنی ہے the presence of God in the world، خدا کا دنیا میں ظاہری طور پر کسی طور پہ موجود ہونا۔ پوری توجہ، یار میں بہت ہی میں بڑے تخلیقی انداز میں بات کر رہا ہوں، جو تخلیق کار ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کسی ایسے عالم کی گفتگو نہیں ہے کہ
طالب علمی کے زمانے میں ادھر ادھر سے کچھ ڈائریاں بنا لی ہوں، کچھ کاپیاں بنا لی ہوں، اور اس کے بعد ان کو یاد کر کے وہ اسی جگہ تقریریں کرتا ہو، ان کی ڈائریوں میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہاں صلوات پڑھوائیے، یہاں نعرے کے انتظار کیجیے. جا کے مولویوں کی دیکھو ڈائریاں، میں دکھا دیتا ہوں. اور میرا گھر ابھی کسی کو نہیں، یہاں پہ میری گاڑی میں بیٹھنا، کوئی نہیں، جا کے ایک ایک چیز کو کھنگال لینا، پڑتال کر لینا. اگر ایسی کوئی بھی چیز ملے تو میں ہمیشہ کے لیے ممبر چھوڑوں. تو یہ میں تخلیقی انداز سے یہ پوری دنیا کا سمیٹا ہوا علم، مشرق و مغرب کا علم تمہارے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. نہ اس سے پہلے میں نے کسی مقام پہ کہا ہے. پہلی مرتبہ یہاں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ شہزادی کے مسائل پہ ہمیشہ روتے ہو، ذرا اس کی فضیلتیں بھی تو سمجھو کہ کیا ہے. عزیزان گرامی، اچھا وہ جو ان کا کام ہے وہ ہوتا رہے گا، ہم جو اپنا کام ہے وہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ پیغام کسی ایسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اس وقت محتاجی ہو جب میں زبان سے کہہ رہا ہوں، آپ کان سے سن رہے ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ دل سے سماعت کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کی محتاجی نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا کیرن آرمسٹرانگ نے؟ اس نے کہا کتاب کوئی نایاب نہیں ہے. میں ابھی عربی کتابوں کا بھی حوالہ دوں گا، ابھی عبرانی کتابوں کا بھی حوالہ دوں گا. اگر میں عربی و عبرانی کا حوالہ پہلے دیتا تو تم کہتے قبلہ ہمیں یہ زبانیں نہیں آتی، ہمارے پاس یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں، ہم کیسے جا کے تصدیق کریں؟ جاؤ اس کتاب کی تو کہیں بھی تصدیق کر سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اٹ مینس دا پریزنس آف گاڈ ان دا ورلڈ. اور اس کو عربی میں یہ کہا گیا کہ پہلے عبرانی میں یہ عربی لفظ ہے سکینہ، تو کہا کہ عبرانی میں پہلے عبریہ انہا حضور اللہ فی العالم، یعنی غیب جب کسی میں ظہور کر جائے. اللہ جانے میں کہہ کیا رہا ہوں، سننے والے سن کیا رہے ہو. تو اس غیب الغیوب کے ظہور کو سکینہ کہتے ہیں. دو اور مشکل لفظوں کی اجازت ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. دو اور مشکل لفظ، ایک پھر انگریزی کا ہے اور ایک عربی. مشکل لفظ کہہ رہا ہوں ادھر والا. ایک بہت بڑے دانشور اور مفکر ہیں. یہ کتاب آپ کو کہیں دستیاب پاکستان میں نہیں ہوگی میرے سوا، کہیں نہیں. بعد آیا کہیں اور بھی جا کے دیکھ لیجیے گا، پڑوس کے ملک سے بھی نہیں ملے گی. تو ایک کتاب ہے، ریفرنس بک ہے، حوالے کی کتاب ہے، A Dictionary of Angels، فرشتوں کا لغت، جس میں سارے فرشتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور ان فرشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مصنف ہے، مؤلف ہے، کمپائلر ہے گوستاو ڈیوڈسن. یاد رہے گا، GUSTAV، ٹھیک ہے، ڈیوڈسن DAVIDSON، گوستاو ڈیوڈسن، A Dictionary of Angels. اس نے کہا کہ سکینہ is incarnation of Metatron in word. توجہ، سکینہ is female incarnation of Metatron. یہ انکارنیشن کیا ہے؟ انکارنیشن ہے کسی کا تجسیم کر جانا، جسم نہ ہونا، اس کا جسم میں آ جانا. اللہ کرے میں سمجھا سکتا ہوں. میرا وعدہ تھا مشکل نہیں ہوگا، لیکن آخری جملوں پہ تو مشکل ہونے دو. کسی کا مجسم ہو جانا، تجسیم ہو جانا، تجسم، تجسد، جسد مل جانا، بدن مل جانا، جسم مل جانا. کہا سکینہ ایک بدن ہے، ظاہری جسم ہے دنیا میں جنت کے فرشتے کا. اچھا، فرشتے کا نام اس نے کیا بتایا عبرانی میں؟ کہا فرشتے کا نام ہے میتترون، یہ عبرانی میں ہے. اور کہا یہ واحد فرشتہ ہے توریت کے مطابق
کہ جس کو جنت میں بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ توریت کے مطابق جنت میں خدا کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ میں ابھی ان کے نظریے پیش کر رہا ہوں۔ کہا سکینہ اس کی تقسیم زنی و زمینی ہے، یعنی زمین پر اگر اس فرشتے کا کوئی نسوانی وجود ہو تو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہیں نہیں ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، کوئی عالم نہیں بتائے گا، کسی کی نگاہ نہیں ہے وہاں تک۔ میں نے کتنا مشکل لفظ کہا، تجسم زنی و زمینی، زمین پر اس کے وجود نسواں کو سکینہ کہتے ہیں، وجود نسواں کو سکینہ کہتے ہیں۔ اور ایسے میں بس آخری جملوں پہ آ گیا، امام قرطبی امام اہل سنت ہیں، وہ اپنی تفسیر قرطبی میں صحیفہ وہب بن منبہ جو امام مالک کی موطا سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ توجہ، وہ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں سکینہ کوئی لفظ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سکینہ ایک وجود ہے، وجود ہے۔ آخری جملے گایا نہ جائیں۔ اور کہا یہ وجود کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وجود کیا ہے؟ الروح من اللہ ان یتکلموا حیث اختلف الناس، کہا یہ اللہ کی وہ روح ہے کہ جب اس وقت کلام کرتی ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف رائے ہو جائے، وَلِلْفَوْزِ بِالْحُرُوبِ، اور اسی روح سکینہ سے جنگوں میں فتح حاصل کی جاتی ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی یہ بات۔ میرے گھبرائے ہوئے لوگوں، سکون کی بات سننے کہ لمحے میں بے سکون ہونے والوں، اطمینان کے لمحوں میں بے اطمینان ہو جانے والوں، آخری لمحے میں بات کر رہا ہوں، اسی جملے سے بات کسی بلندی پہ جا رہی ہے۔ عزیزان کرام یاد رکھنا، اگر سکینہ صرف لفظ ہوتا یا صرف کیفیت ہوتی تو اس کے لیے لفظ نزول نہ آتا۔ لفظ نزول بتا رہا ہے کہ لفظ نہیں ہے، وجود ہے۔ اگر یہ سمجھ سکو، لفظ نہیں ہے، وجود ہے، اور جب یہ لفظ نہیں ہے، وجود ہے، سکینہ ہے، جس سے جنگوں میں فتح حاصل ہوتی ہے، تو کیا آپ پھر قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں بھول گئے کہ جو پرانے مولویوں سے سنتے رہتے ہو کہ جب بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اس لیے رکھتے تھے آگے آگے کہ اسی کے وسیلے سے فتح نصیب ہوا کرتی تھی، تو اس تابوت میں کیا تھا؟ اس تابوت میں وجود اسی روح کا تھا کہ جو روح ہے جسے سکینہ کا نام دیا گیا ہے۔ آج بھی شبیہوں میں دنیا کو جسے ظاہر نظر آتا ہے انہیں شیطان کی طرح سے مٹی دکھائی دیتی ہے، اور جنہیں تابوت میں وہ روح نظر آتی ہے۔ بہت میں نے زحمت دی ہے، لیکن ایک جملہ فضائل کا سن لینا، اور آخری جملہ ہے، اس پہ مدتوں سوچتے رہو گے۔ یاد رکھو، منزلت سکینہ وہ ہے کہ محمد و آل محمد کے گھر میں فاطمائیں بہت ہیں، عاتقائیں بہت ہیں، صفیائیں بہت ہیں، دیگر نام بہت ہیں، زینب بہت ہیں، ام کلثوم بہت ہیں۔ اس زینب سے پہلے بھی زینب ہے، اس ام کلثوم سے پہلے بھی ام کلثوم ہے، لیکن محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں تھا، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا، اور پوری تاریخ عرب میں اس سکینہ سے پہلے کوئی سکینہ نہیں تھی۔ جاؤ جا کے اب مجھے نہیں معلوم کہ کس منزل بلند پہ
میں نے کہہ دیا ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ مظہر وجود خدا ہے سکینہ. ثابت کر چکا ہوں دلیلوں سے، عربی سے، عبرانی سے، انگریزی سے، لاطینی سے، توریت اور بائبل سے، قرآن مجید سے، کہ مظہر وجود خدا ہے سکینہ. اس لیے جب نفس مطمئنہ حسین یہ کہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو، تو یہ باپ اور بیٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب بھی حسین سکینہ کو دیکھتے تھے، حسین مظہر وجود خدا پہ نگاہ کرتے تھے کہ سکینہ کو دیکھا مظہر وجود خدا